اینجلا مرکل دنیا کی واحد ایسی عورت ہے کہ جب وہ صدر ہاؤس سے باہر آئی تو پورے ملک میں 6 منٹ تک کھڑے ہو کر اس کے لیے تالیاں بجائی گئی تھیں۔ اقتدار کے 16 سالوں میں اس نے اپنے کسی بھی رشتہ دار کو ریاستی عہدے پر تعینات نہیں کیا، نہ ہی اس نے ریل اسٹیٹ، کاریں، پلاٹ یا اپنے جہاز خریدے۔ 16 سال تک اس نے اپنی الماری کا انداز کبھی نہیں بدلا۔ ایک پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے اس سے پوچھا کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ نے وہی سوٹ پہن رکھا ہے جو آپ نے کئی روز پہلے پہنا تھا، کیا آپ کے پاس دوسرا سوٹ نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں سرکاری ملازم ہوں، کوئی ماڈل نہیں۔ پھر ایک اور صحافی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کپڑے دھونے کا کام کون کرتا ہے، آپ یا آپ کے شوہر؟ اس کا جواب تھا، میں کپڑے ٹھیک کرتی ہوں اور میرا شوہر واشنگ مشین چلاتا ہے۔ ایک اور پریس کانفرنس میں صحافی نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس ایک ملازمہ ہے جو گھر صاف کرتی یا کھانا تیار کرتی ہو؟ تو اس کا جواب تھا کہ نہیں، میرے کوئی نوکر نہیں اور نہ ہی مجھے نوکروں کی ضرورت ہے، میں اور میرے شوہر سارے گھر کے کام خود کرتے ہیں۔ جرمنی کی یہ سابقہ چانسلر کسی دوسرے شہری کی طرح ایک عام اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں۔ وہ جرمنی کی چانسلر منتخب ہونے سے پہلے جس اپارٹمنٹ میں رہتی تھیں، انہوں نے اسے آج تک نہیں چھوڑا اور نہ ہی بدلا ہے۔ وہ آج بھی کسی ولا، مکانات، تالاب یا باغ کی مالک نہیں ہیں۔ یورپ کی سب سے بڑی معیشت مانی جانے والی ریاست کی چانسلر انجیلا ہمیشہ اقدار، بے لوث اصولوں، حقائق اور ہمدردی سے چلنے والی قیادت کی عظیم مثال رہیں گی۔ جرمنی کے لوگ انہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں بھی چلی جائیں، نہ ہی انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کبھی نعرے بازی دیکھنے کو ملی ہے۔ انہوں نے اپنے عوام کے دل میں اتنی زیادہ محبت پیدا کی ہے کہ جتنی محبت شاید آج تک کسی اور حکمران کو نہ مل پائی ہو، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں میں آج بھی مسلسل تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر ہم اپنے ملک کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کی تاریخ پڑھیں تو انتہائی غربت سے نکلنے والے ہمارے کئی حکمران ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حکمرانی کے دوران نہ صرف اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں، اپنے بڑے بڑے بنگلے بنائے، اپنی دولت میں بے پناہ اضافہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی دولت پاکستان سے نکال کر دوسرے ممالک میں منتقل بھی کرتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ عوام میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کئی گارڈز ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کی حفاظت کرنے پر مامور ہوتے ہیں، اور ان کی اسی کرپشن نے پاکستان کو بھی دیوالیہ ہونے کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ اگر لوگ اینجلا کی عزت کرتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اگر ہمارے پاکستانی حکمرانوں کی کہیں عزت نہیں کی جاتی تو اس کی کون سی وجہ ہے۔ جب تک ہم اس بات کے اوپر سوچنا نہیں شروع کریں گے، جب تک ہم اپنی سوچ کا آئینہ اور اپنی سوچ کا اینگل تبدیل نہیں کریں گے، تب تک نہ تو ہماری دنیا میں کبھی کوئی عزت کرے گا اور نہ ہی ہمارے حکمرانوں کی کبھی کوئی عزت ہوگی یا ان کا دنیا میں کہیں احترام کیا جائے گا۔